معزز صافی حضرات، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ قومی ہاکی پلیئر اور فٹ بالر شاہدہ رضا گزشتہ دنوں اٹلی کے سمندر میں باقی درجنوں افراد کے ساتھ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ شاہدہ رضا سمیت یہ تمام افراد پاکستان کی نامساعد اقتصادی حالت اور غربت سے تنگ آ کر اور بہتر مستقبل کی تلاش میں یورپ جا رہے تھے۔ شاہدہ رضا نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ ٹیلنٹڈ اور ماہر کھلاڑی شاہدہ رضا کی دیار غیر میں حادثاتی موت پاکستان اور بلوچستان سپورٹس بورڈ اور نااہل کرپٹ صوبائی حکومت کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ تو محترم دوستو، کہ کیسے ایک قومی پلیئر تمام تر وسائل سے مایوس ہو کر خطرناک سفر پر راضی ہوئی۔ دراصل یہی محکمہ اسپورٹس اور نااہل صوبائی حکومت کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محترم صافی حضرات، اب ان کے اہل خانہ کا وفاقی اور صوبائی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ قومی ہاکی پلیئر شاہدہ رضا کی میت کو پاکستان لایا جائے، تاکہ ان کے اہل خانہ، ان کے کھیل کے ساتھی اور دیگر احباب ان کی عزت اور تعظیم کے ساتھ سپرد خاک کر سکے۔ لہٰذا نیشنل پارٹی بھی وفاقی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ شاہدہ رضا سمیت اٹلی کے سمندر میں ڈوبنے والے پاکستانیوں کی میتوں کو پاکستان لایا جائے، تاکہ ان کے اہل خانہ انہیں پاکستان میں عزت اور احترام سے تدفین کر سکے۔ محترم صافی حضرات، محکمہ کھیل کے یہ کھیلوں کے حوالے سے ایک معاملہ ہوا ہے ہمارے ہزارہ ٹاؤن اور علمدار روڈ میں۔ تو محکمہ کھیل کے کن نااہلیوں اور کرپشن کو بیان کرتے رہیں اور پورے بلوچستان میں صوبائی حکومت اور ان کے وزراء کے کرپشن کے چرچے عروج پر ہیں۔ صوبائی حکومت اور علاقے کے نام نہاد نمائندے عوام کی بنیادی مسائل بشمول پاسپورٹ اور شناخت کارڈ کے اصول میں درپیش مسائل سے مکمل طور پر غافل ہے۔ ایک جانب تو وہ اپنے قومی ہاکی پلیئر شاہدہ رضا کی جست خاکی کو پاکستان لانے میں ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب محکمہ کھیل کے ماتحت چلنے والے سپورٹس گراؤنڈ کئی سالوں سے بند پڑے ہیں، جس کی مثال علمدار روڈ کوئٹہ میں قیوم پاپا چنگیزی فٹ بال اسٹیڈیم اور صفدر بابو لاکی گراؤنڈ ہے۔ قیوم پاپا چنگیزی فٹ بال اسٹیڈیم پچھلے 2 سالوں سے اور صفدر بابو لاکی گراؤنڈ 2016 سے بند پڑے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے کے نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں میں کمی اور غیر صحت مندانہ سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہزارہ ٹاؤن میں موجودہ سپورٹس کمپلیکس جو سابقہ صوبائی وزیر کرنل محمد یونس چنگیزی کے دور اقتدار میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے تزئین و آرائش کی صرف ضرورت تھی، لیکن اسے مرمت کر کے فعال کرنے کی بجائے کمیشن کے لیے بنی ہوئی اسپورٹس کمپلیکس کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ محترم صافی حضرات، قبل ازیں صفدر بابو لاکی گراؤنڈ میں 2 نمبر اسٹروٹرف بچھایا گیا تھا، جو کہ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے، اور اب بالکل وہی پریکٹس قیوم پاپا فٹ بال گراؤنڈ میں جاری ہے۔ قیوم پاپا فٹ بال چنگیزی گراؤنڈ میں بچھایا گیا 2 نمبر اسٹروٹرف نہ صرف بین الاقوامی کے مطابق نہیں، بلکہ صحت کے لحاظ سے بھی مکمل طور پر ضرر رساں ہے، جس کے باعث کھلاڑیوں میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ محترم صافی حضرات، نیشنل پارٹی
عوامی مفادات اور نوجوانوں اور کھلاڑیوں کے کھیل کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، محکمہ اسپورٹس بلوچستان اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتی ہے کہ قومی ہاکی پلیئر شاہدہ رضا سمیت دیگر پاکستانیوں کی جست خاکی کو پاکستان میں لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں اور مندرجہ بالا گراؤنڈز میں ناقص کام کا نوٹس لے کر معیاری کام کو یقینی بنائی جائے اور علاقے میں غیر فعال اسپورٹس گراؤنڈز کو بھی فی الفور بحال کیا جائے یا کھولا جائے۔ یہ کوئی سیاسی دکانداری سر ہم نہیں چمکا رہے ہیں، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حکومت جو ہے بھائی جان وہ ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے میرا سوال جو ہے صوبائی حکومت سے ہے، میرا سوال جو ہے صوبائی حکومت کے صوبائی اسپورٹس منسٹر سے ہے، کیا اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہاں بلوچستان میں اس طرح اور بھی اس طرح کے شاہدہ رضا اور بھی پڑے ہیں جو وہ یہ سوچ رہے ہیں وہ یہ ملک جو ہے مطلب بھاگنے پر سر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ مطلب بھاگ کر چلے جائیں، اپنی جان بچائیں اور اپنی جو ہے حالات جو ہے اپنے روزگار کو ٹھیک کریں۔ حکومت جو وہ اتنی نااہل ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ لاشوں پہ سیاست جو یہاں پہ لوگ کرتے رہے ہیں حکومت کی نااہلی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ مطلب پوری دنیا میں خاص طور پہ ترقی یافتہ معاشروں میں جو اسپورٹس ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ پلیئر جو ہے وہ لاکھوں میں کروڑوں میں کھیلتے ہیں، اتنی پرآسائش زندگی وہ گزارتے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے مطلب دوسرے ممالک میں اسپورٹس کھلاڑیوں کی اہمیت ہے۔ اور ایک فیمیل ہوتے ہوئے آپ نے جیسے بات کی کہ مطلب یہاں پہ جو ہے وہ اسپورٹس منسٹر کون ہے، اسی کمیونٹی سے ہے، مطلب اس کو نہیں پتہ کہ مطلب وہاں پہ اس کمیونٹی میں کتنی ایکٹیو ووکل خواتین جو کہ اسپورٹس میں آگے ہیں۔ یہ تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ کوسچن مارک ہے نا، بجائے یہ کہ مطلب یہ کہنا کہ سیاست، ہم تو بالکل بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس جو ہے وہ مہذب معاشرے میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یا تو کسی لاش کو لاوارث جا کے دفناتے ہیں یا پھر آپ لاشوں کو جو ہے وہ ورثہ کے حوالے نہیں کرتے۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا جو پروسیس ہے، آپ کی جو مشینری ہے وہ فیل ہے۔ مطلب کرپشن کی بھرمار، یہاں پہ جو ہے بلوچستان کے جو باقی مسائل ہے اس پہ آپ نے آنکھیں بالکل اوجھل کی ہوئی ہیں، حکومت سوئی ہوئی ہے۔ ایک جو ہے وہ لاش جس میں کہ مطلب ان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ وہاں سے لا کے ورثہ کے حوالے کریں، یہ تک اگر حکومت نہیں کر سکتی تو آپ بتائیں کہ مطلب یہاں پہ باقی مسائل کا رونا تو ہم بعد میں روئیں، کہ پہلے مطلب یہ کہ لاشوں کو تو ان کے ورثہ کے حوالے کریں۔ اور دوسرا جو ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخر شاہدہ رضا جو ہے وہ ایک ہاکی پلیئر ہوتے ہوئے یہاں سے گئی کیوں؟ مطلب یہاں پہ اس کو اگر تحفظ میسر ہوتا، اگر یہاں پہ اس کے بنیادی حقوق کو جو ہے وہ پامال نہ کیا جاتا، اگر جو فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہوتی تو شاید وہ نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں گے مطلب ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، چاہے وہ پلیئرز ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ باہر جائیں، پڑھا لکھا طبقہ پریفر کر رہا ہے کہ وہ بھی باہر جائیں اور اپنے خدمات جو ہے باہر ملکوں میں دیں۔ مطلب یہاں پہ انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ مطلب یہ انسانی بنیادی حقوق کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ہمارا آئین آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے تو پھر ہماری ریاست کو، ہماری حکومت کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو اتنا جو ہے وہ اشتعال پہ مجبور نہ کرے۔ اس پریس کانفرنس میں یہ ہال گواہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں وہ ساری جو ہے مطلب بنیادی حقوق کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں سر، تھوڑا سا اضافہ کر دوں۔ ابھی سر ہمارا اور آپ کا بھی سر فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں سر، ٹھیک ہے نا۔ شاہدہ رضا سر اس کی جو خدمات ہے اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں سر۔ تو برائے مہربانی سر میڈیا والوں سے بھی سر گزارش ہے کہ کم از کم جو ہے ابھی دیکھیں سر پاکستان کا جو میڈیا ہے سر نا، ٹھیک ہے نا، ابھی لاہور اور پنجاب میں سر وہاں پر اگر ایک ہاسپٹل میں وہاں مطلب ایک جانور گھس جاتا ہے یا کوئی کتا گھس جاتا ہے، پورے دن جو ہے سلائڈ اور پوری دن جو ہے مطلب اس پر کوریج ہوتا ہے نا، تو افسوس کے ساتھ سر کہنا یہ پڑتا ہے کہ کم از کم جو ہے نا یہ جو اہم جو مسئلہ ہے سر، ابھی وہ سب کو پتہ ہے سر وہ کس وجہ سے یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا نا، تو کائنڈلی سر اس مسئلے کو آپ کا بھی سر فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے کو آپ میڈیا میں اٹھائیں سر۔ سر خالق ہزارہ سر نوکری دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارا سر آپ دیکھیں نا سر، نہیں دیکھیں سر نا، ابھی دیکھیں نا، ابھی نوکری دینا وہ سر خالق ہزارہ کا بالکل اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور خالق ہزارہ سر اس نے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس نے تمام نوکریاں سر بیچی ہے سر ہمارے حلقے کی،
یہ جو صوبائی حکومت ہے سر، صوبائی حکومت ہے، یہ جو 2018 سے صوبائی حکومت پر ہم پر جو مسلط کیا ہے، اس نے سر ٹوٹل جو ہے بلوچستان کی سر جو کرپشن ہوئی ہے نا 75 سالہ میں سر، اس صوبائی حکومت کے دور میں ہوئے سر، تمام نوکریاں بیچی ہے سر۔ اس نے کس کو نوکری دی ہے سر؟ ہمارے حلقے میں سر، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں سر کہ PB 27 میں اور 26 میں اس نے سوائے کرپشن کو اور کچھ بھی نہیں کیا ہے خالق ہزارہ نے۔